پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو سے مٹی تر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچاتا ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اسے طول عمر عطا فرماتا ہے اور اس کی روزی میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ ذکر فقر سے، قبر کی وحشت سے امان ہے، رزق کو کھینچ لاتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے اسی لمحے 1000 فرشتے اس میت کی قبر کی طرف بھیج دیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، مرنے کے بعد تم پر کیا گزری؟ اس نے جواب دیا، میں سخت عذاب میں تھا۔ اور وحشت قبر کو کم کرنے کے لیے یہ ذکر بھی بہت مؤثر ہے کہ انسان ہر دن 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھے۔ پھر ایک آہ بھری اور فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ رستہ بہت خوفناک رستہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سانس لیں اور یہ تصور کریں کہ دنیا کی ہر آواز خاموش ہو چکی ہے۔ کوئی نام پکارنے والا نہیں، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں، کوئی کندھا دینے والا نہیں، بس ایک اندھیرا، ایک خاموشی اور ایک جگہ جو خود اعلان کرتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ آخرت کے سفر کی ایک نہایت ہی ہولناک منزل قبر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے اور ایک ایسے سفر میں داخل ہوتا ہے جس کی حقیقت سے دل کانپ اٹھتا ہے۔ اور اس منزل میں سخت گھاٹیاں، دشوار مراحل اور ایسے خوفناک مقامات ہیں جن سے گزرے بغیر آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قبر کا پہلا مرحلہ قبر کا خوف اور اس کی وحشت ہے۔ میت کے لیے قبر ایک خاص خوف اور وحشت رکھتی ہے، اسی لیے روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب میت کو قبر کے قریب لایا جائے تو فوراً اسے قبر میں نہ اتارا جائے، کیونکہ قبر کے لیے بڑے ہول اور سخت آزمائشیں ہیں۔ لہٰذا جو لوگ میت کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ سے قبر کی ابتدائی خوف سے پناہ مانگے اور میت کو قبر کے قریب رکھ کر کچھ دیر ٹھہر جائیں تاکہ وہ قبر میں داخل ہونے کے لیے آمادگی حاصل کر لیں۔ اسی وجہ سے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جب میت کو قبر کے کنارے لے جاؤ تو کچھ دیر اسے مہلت دو تاکہ وہ منکر و نکیر کے سوالات کے لیے آمادگی پیدا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی برا ابن عازب کہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ کی نظر ایک جماعت پر پڑی جو کسی جگہ جمع تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے ہیں؟ عرض کیا، یہ قبر کھود رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے قبر کا نام سنا تو فوراً تیزی سے اس کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ قبر کے پاس پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو سے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا، اے میرے بھائیو، ایسی جگہ کے لیے تیاری کرو، ایسی جگہ کے لیے خود کو تیار کر لو۔ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو ان کی وفات کے بعد آواز دی اور فرمایا، اے ماں، مجھ سے بات کرو، کیا تم چاہتی ہو کہ دنیا میں واپس لوٹ جاؤ؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے جواب دیا، ہاں، تاکہ میں سخت سرد راتوں میں اللہ کے لیے نماز پڑھوں اور سخت گرم دنوں میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھوں۔ پھر ایک آہ بھری اور فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ رستہ بہت خوفناک رستہ ہے۔ اور روایات میں بیان ہوا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی وصیت میں امیر المؤمنین سے فرمایا، اے علی، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو آپ خود مجھے غسل دیں، مجھے کفن پہنائیں، مجھ پر نماز ادا کریں، اور جب مجھے قبر میں اتاریں تو لحد میں رکھیں اور مٹی ڈال دیں، پھر میرے سر کے پاس میرے چہرے کے سامنے بیٹھ جائیں اور میرے لیے زیادہ قرآن پڑھیں، زیادہ دعا کریں، کیونکہ وہ گھڑی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ میت کو زندہ لوگوں سے شدید انس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس مرحلے کے بعد قبر کا دوسرا مرحلہ آتا ہے، اور یہ مرحلہ قبر کے دباؤ اور اس کی سختی کا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ بھی نہایت سخت اور انتہائی خوفناک مرحلہ ہے، ایسا مرحلہ جس کا صرف تصور ہی انسان کے لیے دنیا کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس حقیقت کو امیر المؤمنین ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو،
موت کے بعد اس انسان کے لیے جس کی مغفرت نہ ہوئی ہو، جو کچھ اس کے سامنے ہے وہ خود موت سے بھی زیادہ سخت اور زیادہ خوفناک ہے۔ بس تم قبر کی تنگی سے ڈرو، قبر کی گھٹن سے ڈرو، قبر کی گہری تاریکی سے اور قبر کی اجنبیت سے ڈرو، کیونکہ بے شک قبر ہر دن پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا ایسا گھر ہوں جہاں کوئی ساتھی ساتھ نہیں ہوتا، میں مٹی کا ایسا گھر ہوں جہاں انسان مٹی میں لوٹ جاتا ہے، میں وحشت کا ایسا گھر ہوں جہاں دل خوف سے کانپ اٹھتا ہے، میں کیڑے مکوڑوں کا ایسا گھر ہوں جہاں جسم بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا پھر جہنم کے گھڑوں میں سے ایک ہولناک اور دردناک گھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد امیر المؤمنین نے مزید فرمایا اور وہ تنگ زندگی جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ڈرایا ہے وہ در حقیقت قبر کا عذاب ہی ہے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کافر کے قبر میں 99 بڑے سانپ اس پر مسلط کر دیتا ہے جو اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں، اس کی ہڈیاں توڑتے رہتے ہیں، اور یہی عذاب قیامت کے دن تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور اگر ان سانپوں میں سے کوئی ایک زمین پر سانس لے لے تو زمین پر کوئی کھیتی اگنے کے قابل نہ رہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہاری کمزور جانیں اور تمہارے نرم و نازک جسم جو معمولی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ اس عذاب کو آخر کیسے سہ سکیں گے؟ اللہ اکبر! قبر کا یہ عذاب، قبر کا یہ دباؤ کتنا سخت ہوگا کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام رات کے آخری حصے میں نیند سے بیدار ہوتے اور اس قدر بلند آواز سے دعا فرماتے کہ گھر کے تمام افراد یہ آواز سن لیتے۔ امام دعا فرماتے اے اللہ مجھے قبر کے ہولناک منظر پر مدد عطا فرما اور میرے لیٹنے کی جگہ کو بہت کشادہ فرما اور مجھے موت سے پہلے بھی بھرپور بھلائی عطا فرما اور موت کے بعد بھی مجھے بھلائی عطا فرما۔ امام کے دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ امام علیہ السلام دعا فرماتے اے اللہ میرے لیے موت میں برکت عطا فرما، موت کی سختیوں اور قبر کے غم میں میری مدد فرما۔ اے اللہ قبر کی تنگی، قبر کی تاریکی اور قبر کی وحشت میں میری مدد فرما۔ اور امام صادق علیہ السلام فرماتے تھے کوئی مومن ایسا نہیں جس کے قبر کا دباؤ نہ ہو، اور یہ دباؤ ان کوتاہیوں کا کفارہ ہوتا ہے جو مومن سے سرزد ہوئی ہوتی ہے۔ قبر کے عذاب کے اہم اسباب اور قبر کے عذاب کی بڑی وجوہات میں یہ امور شامل ہیں: چغلی کرنا، غیبت کرنا، مرد کا اپنے اہل خانہ سے دور رہنا، مرد کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاق ہونا، مومنین کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرنا، اپنے مومن بھائیوں کی مدد نہ کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے مومن بھائی کی حاجت پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہو مگر پھر بھی انکار کرے، اللہ اس کی قبر میں ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیتا ہے جو قیامت تک اس کے انگوٹھے کو ڈستا رہتا ہے، چاہے وہ بخشا جائے یا عذاب میں ہو۔ ایک اور روایت میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا ایک یہودی عالم کو قبر میں اتارا گیا اور اسے کہا گیا ہم تجھے اللہ کے عذاب میں سے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس یہودی نے فریاد کی میں یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ کوڑے کم کیے جاتے رہے یہاں تک کہ صرف ایک کوڑا باقی رہ گیا۔ پھر کہا گیا اس ایک کوڑے سے کوئی چارہ نہیں۔ اس یہودی نے گھبرا کر سوال کیا اس کوڑے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا تم نے ایک دن بغیر وضو کے نماز ادا کی تھی اور تم ایک کمزور انسان کے پاس سے گزرے تھے مگر تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی، چنانچہ وہ ایک کوڑا مارا گیا اور اسی لمحے اس کی قبر آگ سے بھر دی گئی۔ اب ہم ان اعمال کو بیان کریں گے جو قبر کی وحشت، سختی اور دباؤ کو کم کرتی ہیں۔ سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میت پر قبر کی پہلی رات سے زیادہ سخت کوئی گھڑی نہیں ہوتی، بس اپنے مردوں پر صدقہ دے کر رحم کرو، اور اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ موجود نہ ہو تو تم میں سے کوئی شخص یہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اور نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھا جائے، اور جب سلام پھیر لے تو یہ دعا پڑھے
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वबअथ थवाबहा इला क़ब्र ज़ालिकल मय्यत फ़ुलान इब्न फ़ुलान, और फ़ुलान इब्न फ़ुलान की जगह मैयत का नाम ले। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से उसी लम्हे 1000 फरिश्ते उस मैयत की कब्र की तरफ भेज देता है। हर फरिश्ते के पास जन्नती लिबास होता है। कब्र की तंगी क़यामत तक के लिए वसअत में बदल जाती है और नमाज पढ़ने वाले को बेशुमार नेकियां अता की जाती हैं और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और वहशत कब्र के लिए एक और नमाज भी बयान हुई है, और वो इस तरह के 2 रकत नमाज पढ़े। पहली रकत में सूरह हम्द के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी, और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना पढ़े, और सलाम के बाद कहे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वबअथ थवाबहा इला क़ब्र फ़ुलान, और फ़ुलान की जगह मैयत का नाम ले। और इन नमाज़ों को मामूली न समझा जाए, क्योंकि ये मरने वाले के लिए नहायत ही मुफीद वाक़े होती हैं और उनके कब्र के अजाब और वहशत को कम करती हैं। एक बहुत बड़े आलिम दीन हाज मुल्ला फ़तह अली सुल्तान आबादी से नकल है। वो फरमाते हैं, मेरा मामूल ये था कि जब भी अहले बैत के किसी मुहिब की वफ़ात की खबर सुनता तो उसकी तदफीन की रात को 2 रकत नमाज इसी अंदाज में उसके लिए पढ़ता। ये बात किसी को मालूम न थी, यहाँ तक कि एक दिन एक दोस्त ने मुझे रास्ते में रोक लिया। उसने कहा, कल रात मैंने ख्वाब में उस शख्स को देखा जो इन्हीं दिनों वफ़ात पाया हुआ था। मैंने उससे पूछा, मरने के बाद तुम पर क्या गुजरी? उसने जवाब दिया, मैं सख्त अजाब में था और मेरा अंजाम सज़ा था, मगर वो 2 रकत नमाज जो फला शख्स ने और आपका नाम लिया मेरे लिए पढ़ी, उसने मुझे अजाब से निजात दे दी और अल्लाह उसके वालिद पर रहम फरमाए। और कब्र की वहशत से निजात के आमाल में से ये भी है कि नमाज में रुकू को मुकम्मल तौर पर अदा किया जाए। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स अपना रुकू पूरा करता है उसके लिए कब्र में कोई वहशत नहीं होती। और वहशत कब्र को कम करने के लिए ये ज़िक्र भी बहुत मुअस्सिर है कि इंसान हर दिन 100 मरतबा इस ज़िक्र को पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ये ज़िक्र फ़क्र से, कब्र की वहशत से अमान है, रिज़्क़ को खींच लाता है और जन्नत के दरवाजे खोल देता है। और ये भी कि सोने से पहले सूरह यासीन पढ़े और नमाज लैलतुर रग़ाइब अदा करे। और रिवायात में है कि जो शख्स माह शाबान के 12 दिन रोज़े रखे उसकी कब्र में क़यामत तक रोज़ाना 70,000 फरिश्ते ज़ियारत के लिए आते रहते हैं। और बयान हुआ है, जो शख्स किसी बीमार की अयादत करे अल्लाह उस पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर फरमा देता है जो कब्र में भी उसकी अयादत करता रहता है यहाँ तक कि क़यामत में उठाया जाए। और अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर अल-मोमिनीन से फरमाया, या अली खुश हो जाओ और खुशखबरी दो कि तुम्हारे शियों के लिए न मौत के वक्त हसरत है, न कब्रों में वहशत और न क़यामत के दिन गम। और अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया, जो शख्स हर जुमे सूरह निसा पढ़े वो कब्र के दबाव से महफूज रहता है। और रिवायत में बयान हुआ है, जो शख्स सूरह ज़ुख़रुफ़ की तिलावत पाबंदी से करे अल्लाह ताला उसे कब्र में ज़मीन के जानवरों और कब्र के दबाव से महफूज रखता है। और ये भी बयान हुआ है कि जो शख्स वाजिब या मुस्तहब नमाजों में सूरह नून वल कलम पढ़े अल्लाह ताला उसे कब्र के दबाव से पनाह देता है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स जुमेरात के ज़वाल से जुमे के ज़वाल के दरमियान वफ़ात पाए अल्लाह ताला उसे कब्र के दबाव से बचा लेता है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा रात के आखिरी हिस्से में उठे और 8 रकत नमाज शब, 2 रकत नमाज शफ़, 1 रकत नमाज वित्र और वित्र के क़ुनूत में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से बचाता है, जहन्नम के अजाब से महफूज रखता है, उसे तूले उम्र अता फरमाता है और इसकी रोज़ी में कुशादगी अता फरमाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जो शख्स सोते वक्त सूरह अल्हाकुमुत तकासुर पढ़े वो कब्र के अजाब से महफूज रहता है। जो शख्स हर रोज़ 10 मरतबा ये दुआ पढ़े, आदत लिकुल्लि हौलिन ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे हम पिछले वीडियो में बयान कर चुके हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं, अल्लाह ताला उसे कब्र और मौत की सख्तियों से बचाता है। और रिवायात में मिलता है कि नजफ़ अशरफ की मिट्टी की खासियत यह है कि जो शख्स वहाँ दफन होता है उससे कब्र का अजाब, मुनकर और नकीर का हिसाब हटा लिया जाता है। जो शख्स पहली रजब को 10 रकत नमाज पढ़े इस अंदाज में कि हर रकअत में 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़े,
وہ قبر کے فتنے اور قیامت کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص رجب کے 4 دن روزہ رکھے یا شعبان کے 12 دن روزہ رکھے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ قبر پر یا میت کے لیے سورہ تبارک الملک پڑھنا قبر کے عذاب سے نجات کا سبب ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص نے انجانے میں قبر پر خیمہ لگایا اور یہی سورہ پڑھنے لگا تو آواز آئی یہ سورہ نجات دینے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے، اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا سورہ ملک قبر کے عذاب کو روکتی ہے۔ دفن کے وقت اگر کوئی شخص 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد ان لا تعذب هذا المیت، تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس میت سے عذاب کو ہٹا دیتا ہے۔ روایت میں بیان ہوا ہے جو شخص شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے اور قیامت کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر کے عذاب کو دور کرنے کے لیے یہ نمازیں بھی بہت فائدہ مند ہیں۔ رجب کی 15ویں رات کوئی شخص 30 رکعت نماز ادا کرے، ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھے۔ رجب کی 16ویں اور 17ویں رات بھی یہی نماز ادا کرنا قبر کے عذاب سے نجات کے لیے فائدہ مند ہے۔ شعبان کی پہلی رات اگر کوئی شخص 100 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھے اور نماز ختم کرنے کے بعد 50 مرتبہ سورہ حمد پڑھے تو یہ عمل بھی قبر کے عذاب سے بچاتا ہے۔ شعبان کی 24ویں رات اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت نماز میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 10 مرتبہ سورہ نصر پڑھے تو یہ بھی قبر کے عذاب سے نجات کا سبب بنتا ہے۔ 15 رجب کے دن 50 رکعت نماز وارد ہوئی ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد، سورہ توحید، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، یہ عمل بھی قبر کے عذاب کو دور کرنے میں فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح شب عاشور 100 رکعت نماز پڑھنا بھی قبر کے عذاب سے نجات کے لیے نافع اور مفید ہے۔ یہ وہ اعمال تھے جو قبر کی وحشت کو سکون میں بدل سکتے ہیں اور قبر کے دباؤ کو رحمت میں۔ اب سوال یہ نہیں کہ قبر کیسی ہوگی، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کیا ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں تو انہیں یہی مت روکیں بلکہ کسی اور تک بھی پہنچا دیجیے، شاید آپ کا ایک شیئر کرنا کسی کے قبر کی روشنی بن جائے۔ اور اگر ابھی وقت باقی ہے تو آج ہی ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، کیونکہ قبر میں نصیحتیں نہیں صرف اعمال ساتھ جاتے ہیں۔